میں انشاءاللہ کل پختونخوا سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کے نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف. پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے. میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا, میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں. تو میں اپنی قوم کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کو بھی کسی کی اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا, وہ میری جان کو خطرہ ہے. لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا, میں سمجھتا ہوں موت اس سے بہتر ہے, ان کی غلامی سے موت بہتر ہے. اس لیے میں جہاد ڈکلیئر کی ہوئی اور میں انشاءاللہ کل قافلے کے ساتھ نکلوں گا اسلام آباد کی طرف. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید, سواگت. عمران خان نے پچھلے 2 مہینے سے جو بیانیہ بنایا تھا, آج اس کے امتحان کا وقت آ گیا ہے. آپ سب کو یاد ہوگا جب عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خلاف غیر ملکی سازش ہوئی ہے. اسی غیر ملکی سازش کے لیے انہوں نے ایک حقیقی آزادی کی مارچ کا اعلان کیا تھا. آج 25 مئی 2022 کو وہ دن آ گیا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے تمام سپورٹرز اسلام آباد کے لیے کوچ کریں گے. اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم عمران خان کو یہ مارچ نہیں کرنے دیں گے. اس کے لیے لاہور سے باہر جانے والی جتنی بھی سڑکیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. ٹوین سٹیز, راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر داخل ہونے والے تمام راستوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ اب کوئی بھی اس ملک میں نیوٹرل نہیں رہ سکتا. انہوں نے فوج کو, عدلیہ کو, تمام انسٹیٹیوشنز کو, پورے کے پورے معاشرے کو, یہاں تک کہ جو اس وقت کی جو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی, ان کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں اور ہم سب مل کے ایک حقیقی آزادی کی لڑائی لڑنے والے ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کی اس مارچ کا کیا بنتا ہے. انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ کسی کو بھی اس مارچ میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے, اور جو کوئی بھی آگے آئے گا وہ اس جرم میں شامل ہوگا کہ ملک کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے اسے خراب کرنے میں. ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بشانی صاحب. تھینک یو جناب. بشانی صاحب, جیسا آپ کہتے ہیں کہ ہر معاملے کا ایک ڈراپ سین ہوتا ہے, تو اس معاملے کا بھی اب ڈراپ سین ہونے کو ہے. جو رویہ عمران خان نے اختیار کیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا, اور یہ جو حکومت ہے اس وقت بیٹھی ہے, آپ کا کیا خیال ہے وہ اس مارچ کے حوالے سے کیا ان کا رخ رہے گا؟ جو ابھی تک کے ہمیں رجحان مل رہے ہیں اس کے مطابق تو جی معاملہ تصادم کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ جس کو وہ کہتے ہیں نا سنسنی خیز قسم کی سچویشن ہے, اور ایک بڑی تھرل کریٹ ہوئی ہے, لوگوں میں دلچسپی ہے کہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا. تو اس کے مختلف آسپیکٹس ہیں جن کو 1 بائی 1 دیکھا جانا چاہیے تاکہ جو آڈینس ہیں ان کو پوری جو سچویشن ہے اس کو انٹینگل کرنے میں آسانی ہو. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ ہم ان کو روکتے ہیں اور مارچ نہیں کرنے دیں گے, تو یہ غلط ڈیسیجن ہے. اگر یہ ڈیسیجن ہے کہ ہم ان کو اسلام آباد میں ہی داخل نہیں ہونے دیتے, یا لوگوں کو گھروں سے گرفتار کرتے ہیں, یا لاہور کے راستے روکتے ہیں, یا ٹوین سٹی کے راستے روکتے ہیں, جو بھی ہے, تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے ایک بہت ہی ان ڈیموکریٹک قسم کا ڈیسیجن ہے, جو کہ بالکل پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ میل کھاتے ہوئے جو ڈکٹیٹرز اختیار کرتے رہے ہیں. اور اس معاملے میں ظاہر ہے پاکستان کی طویل ترین ہسٹری ہے جہاں پہ لوگوں کی جو پیسفل پروٹیسٹ ہے, یا رائٹ ٹو اسمبلی ہے, یا پروسیشنز ہیں, ڈیمونسٹریشنز ہیں, ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے روکا جاتا رہا ہے. اس کے لیے جو
بنیادی طور پہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، لیکن جو اس کی وہ وضاحت پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے بیانات سے اور ان کی پوسچر جو انہوں نے اختیار کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ یہ مارچ پرامن نہیں رکھیں گے، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ان کے لیے ڈیزیگنیٹڈ ایریا ہے جو کہ سری نگر روڈ انہوں نے رکھا ہے، اس میں اپنے آپ کو محدود کرنے کے بجائے وہ جائیں گے اس کی طرف جو ریڈ زون کی طرف، تو جس کی وجہ سے تصادم کا خطرہ ہے، لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی روک دیا جائے۔ تو یہ جو ہے نا ایزمپشن ہے، جبکہ دوسری طرف سے تحریک انصاف کا ایک کلیئر قسم کا ورژن ہے کہ یہ پیسفل قسم کی مارچ ہے اور یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، وچ از ٹرو، چونکہ یہ جو ہمارے ہاں انگریزوں کے دور سے ایک چل رہا ہے نا کہ جی یہ جو جلوس ہے یا یہ جلسہ ہے تو اس کے شرکا جو ہیں یہ اس طرح کے ارادے رکھتے ہیں یا اس نیت سے جمع ہوئے ہیں یا اس میں فسادی اور شر پسند قسم کے عناصر شامل ہیں، یہ بنیادی طور پہ جو کالونیل لیگیسی ہے یہ اس مینٹالٹی کا اظہار ہے، اور یہ کام ایک ایسی حکومت کر رہی ہے جس کے اندر شامل لوگ جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے وکٹمائز ہوئے ہیں عمران خان کے دور میں، اور جس طریقے سے ان کو قید کیا گیا، جیلوں میں گھسیٹا گیا، ان پہ تشدد تک کیا گیا، ان پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور پھر یہ کہ ان کے جو ڈیموکریٹک رائٹس تھے انکلوڈنگ یہ سارے جس میں جو انہوں نے مارچ کرنے کی کوشش کی ہے، اس طرح کی ساری چیزیں، تو یہ چیز بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت جنریشن پالیٹکس کو لیڈ کر رہی ہے یا اس میں آگے آگے ہیں، وہ یہ پورے پاکستان کی پولیٹیکل کریم ہے، یا وہ ادھر بیٹھے ہیں یا ادھر بیٹھے ہیں، یعنی یا وہ اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت میں شامل ہیں اور یا اس طرف جو ہے عمران خان کے ساتھ اس کی جو ہے نا ایجیٹیشن میں شامل ہیں، تو باہر کوئی نہیں ہے، جیسا کہ عمران خان نے کہا نو باڈی از نیوٹرل، لوگ ان دونوں میں سے کسی ایک کیمپ میں ہیں، تو اس کیمپ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹل کریم آف دی نیشن ہے، اور اگر آپ کریم آف دی نیشن کے ذرا رک کے ڈائلاگ سنیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں جو اصل انفلوئنس اگر کسی چیز نے کام کیا ہے تو وہ سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کی موویز نے، پنجابی موویز نے کیا ہے، اور انہوں نے ایسی لیگیسی چھوڑی ہے کہ اس کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح، یہ علامہ اقبال اور یہ دانشور اور یہ دوسرے، یہ مذاق ہے، چونکہ جس طریقے سے وہ ڈائلاگ ڈیلیوری کر رہے ہیں، ایک جو ہے وہ سابق وزیر داخلہ ہے شیخ رشید اور دوسری طرف جو ہے حاضر سروس وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور جو لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں، جو وکیبلری ان کی ہے کہ میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ بطور انٹیریئر منسٹر آپ لفظ میں یوز نہیں کر سکتے، یو آر نو باڈی، یو آر ریپرزینٹنگ اسٹیٹ، اور اس کے لیے آپ لفظ یوز کریں کہ ریاست یا قانون یا ہم یا عوام، لیکن جب آپ یہ صیغہ واحد اس کو اردو میں کہتے ہیں، جب جمع جو ہے وہ شروع کریں ہیں کہ میں آپ کسی کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، یا جس طرح جو ہے سابق وزیر داخلہ کی لینگویج تھی کہ جی یہ مارچ جو ہے یہ خونی مارچ ہوگی اور میں ان کو وارن کرتا ہوں، میں ان کو مونچھوں سے پکڑ کے رانا ثناء اللہ کو لے کر باہر نکالوں گا۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا یہ لگتا ہے ایک ذاتی قسم کا جھگڑا، جیسے ہوتا ہے نا خاندانی قسم کا جھگڑا، اور اسی لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چند خاندان ہیں، چند لوگ ہیں جنہوں نے مل جل کے تو پاکستان کو آپس میں بانٹا ہوا ہے، اور اس کو مل جل کے تو بانٹ کے تو یہ کھاتے ہیں، یہ ڈرامے بازیاں، یہ ایک ہی طرح کے ڈائلاگ، یہ گیدڑ بھبکیاں، اور یہ اس طرح کے جو ہے وہ باتیں کر کے تو لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں، وچ از ٹرو، چونکہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لینگویج ہی الاؤڈ نہیں ہے کسی بھی منسٹر آف گورنمنٹ کو کہ وہ اس طرح کی اپنی ذاتی دھمکی بنائے، اور ایک اور سابق منسٹر جو میں نے دیکھا تھا، آج میں اس کا ویڈیو دیکھ رہا ہوں،
جس نے کہ کہا ہے کہ وزیر داخلہ کا مجھے گھر کا اور اس کے خاندان کا پتہ ہے، اور اگر اس نے جو ہے وہ ہمارے لیڈر یا کسی ورکر کی طرف میلی آنکھوں سے دیکھا تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کی نسلیں یاد کریں گی۔ یہ ہیں پالیٹیشنز، یعنی گنڈے جن کو ہم کہتے ہیں نا، روایتی قسم کے گلی کے گنڈے، اور وہ جائل قسم کے، وہ تھڑوں کے جو ہوتے ہیں بدماش، وہ جو ہے حکومت پہ قابض ہو گئے یا حکومت سے نکالے گئے تو ایک ہی بات ہے، ایک ہی کیونکہ بات وہ ہے، بھی ایک 4 سال کر کے گزرے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ بتاتا ہے کہ اگر کریم آف دی نیشن یہ ہے تو ان کے پیچھے جو چلنے والے ہیں اور واہ واہ والے اور تالیاں بجانے والے اور خبریں لگانے والے اور آرٹیکل لکھنے والے اور تجزیے کرنے والے، ان کی مینٹالٹی کا آپ ذرا سکوپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہوگا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان میں پالیٹکس جو ہے وہ معیار سے بہت زیادہ نیچے گر گئی ہے، اور یہ پستی کی جو انتہا ہوتی ہے نا، یعنی بالکل جو باٹم آف دی باٹم، اس میں پہنچ گئی ہے، جہاں اس طرح کے بدتمیز گنڈا گردی والے لوگ اور اس طرح کی لینگویج سے ناواقف، مینر سے ناواقف، قانون اور ریاست کا جو تقدس ہوتا ہے، جو انٹیگریٹی ہوتی ہے، جو اس کی اپنی ایک جو ہے وہ لوگوں میں ایک طرح کا بھرم ہوتا ہے، اس کے خلاف یہ سمجھ لیں کہ کھلا قسم کا جو ہے، اور جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس ملک کو واقعی اللہ چلاتا ہے، یہ بندے نہیں نظر آتا کہ یہ ملک چلا سکتے ہیں، اور یہ سچویشن ہے اس وقت۔ پاکستانی سیاست میں جو بدزبانی کا آغاز ہے وہ تو عمران خان نے کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، مریم کے بارے میں کیا کچھ کہا عمران خان نے، پھر عمران خان کی ماں کے بارے میں جے یو آئی ایف کے ایک جو ہے پارلیمنٹرین، انہوں نے کیا زبان استعمال کی۔ بہرحال ایک خبر یہ ہے کہ ان کے جو پرامن مارچ کے دعوے ہیں عمران خان صاحب کی جماعت کے، ان کی پول تو اسی بات سے کھل جاتی ہے کہ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہماری اٹیک فورس، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ہماری اٹیک فورس کا یہ کام ہوگا کہ وہ راستے میں آنے والے جتنے بھی آبسٹیکلز ہیں ان کو ہٹا دیں، جتنے بھی امپیڈیمنٹس ہیں ان کو اکھاڑ پھینکے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پولیس کا ایک کانسٹیبل جب کسی پی ٹی آئی ورکر کے گھر پہ پہنچا ریڈ کرنے کے لیے، انہیں جب اطلاع ہوئی کہ جی وہاں پہ کچھ ایسے عناصر بیٹھے ہیں جو گڑبڑی کر سکتے ہیں، تو کانسٹیبل کو ہی گولی مار دی ہے صاحب، کانسٹیبل کو ہی گولی مار دی ہے۔ تو پرامن احتجاج کا عمران خان کیا کلیم کر سکتے ہیں جبکہ ان کا ہر بیان جو اب تک انہوں نے دیا ہے وہ سارا کا سارا عوام کو اکسا کے تصادم کی طرف لے کر جانے والا ہے؟ ممکن ہے ان کے بیان سے یہ لگتا ہو، لیکن جو ڈیکلریشن انہوں نے دیا ہے آفیشلی، اور جو پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم یہ ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ ایک پیسفل قسم کا پروٹیسٹ ہے جس میں کسی قسم کی وائلنس نہیں ہوگی۔ اور اگر میں نے کہا کہ ریاست یہ ایزیوم کر لے کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں یا ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، جس طرح انگریزوں کے دور میں ایف آئی آر میں درج ہوتا تھا کہ یہ صاحب جو ہے وہ چوری کی نیت سے آگے بڑھ رہے تھے تو ہم نے اریسٹ کر لیا، تو یہ جو ہے یہ جدید ڈیموکریٹک ریاستوں میں کسی کے ہیومن رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس محض اس ایزمپشن کی بنیاد پہ کہ ان کی نیت ہمیں ٹھیک نہیں لگتی، یہ درست قدم نہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ فورس استعمال بھی کر رہے ہیں تو جیسے کہ آپ نے پہلے طے کیا کہ آپ ان کو جو شاہراہ سری نگر یا جو روڈ ٹو سری نگر والی سڑک ہے اس تک محدود رکھیں، اور اس کے ارد گرد آپ اپنی طاقت جو ہے اس کو ڈسپلے کریں کہ اگر کسی نے خلاف ورزی کی، کیونکہ اس طرح آپ اگر پہلے ججمنٹ کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو کسی بھی آپ جو پرامن ایکٹیویٹی ہے اس کو ڈب کر کے کہ جی ہمیں شک ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں، تو ان کو آپ رائٹس جو ہیں وہ سلب کریں، تو اس لیے یہ غلط ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے دوسرا پہلو ہے، اس وقت تک کے ایونٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ تصادم کی پاسبلٹی جو ہے وہ موجود ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ آلریڈی وائلنس کا عنصر جو ہے وہ اس میں داخل ہو چکا ہے، ایک کانسٹیبل کو آلریڈی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ سچویشن جو ہے ایک خوفناک شکل اختیار کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ جو ہے
لازمی طور پہ پرامن نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پیرامیٹرز آپ طے کرتے ہیں ریاست جب عوام کے کسی گروپ کے ساتھ، تو ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے تو پھر جو ہے نا ایکٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ انپریڈکٹیبل طریقے سے جو ہے ایک نئی چیز لے کے سامنے آ جائیں. تو اس حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو بہت برے طریقے سے وکٹمائز کیا گیا، اور ہم یہ بات انہی پروگراموں میں کرتے رہے ان کے بارے میں کہ ان کو انفیئرلی، انجسٹیفائیبلی، ان لافلی، رانگ فلی جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، سب کچھ. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جب اقتدار میں آئیں تو وہ اپنی جو ہے وہ اپنی پرانی دشمنیاں جو ہیں چکانے کے بجائے یا اپنی یادداشتیں تازہ کرنے کے بجائے وہ کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کو کریں، جو کہ جس کی پاسبلٹی ہمیں نظر نہیں آتی. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی ایک ڈس اپوائنٹنگ قسم کی سچویشن ہے پاکستان میں، کہ پاکستان ڈے بائی ڈے بلکہ انچ بائی انچ جو ہے وہ ایک کھائی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. اور جہاں پہ لیڈرشپ کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے، کوئی وزڈم نہیں ہے، کوئی سکل نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، ایون دو کہ ایک پراپر لینگویج تک جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ اس حال تک جو پاکستان پہنچا ہے اور اس سے آگے جہاں پہنچنے والا ہے، اس میں ان لوگوں کا جو رول ہے اس کو دیکھ کے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو جو ہے نا نہیں سنبھال سکتے. اس لیے کرائسس جو ہیں میرے نزدیک دس از دا بگننگ آف دی کرائسس. یہ کوئی ڈراپ سین نہیں ہے اس ڈرامے کا، بلکہ اس ڈرامے کا یہ پہلا ایکٹ ہے، جو پہلا سین ہے. اب آگے اس کے ایسے ایسے جو ہے وہ حیرت انگیز موڑ آنے والے ہیں جو لوگوں کے لیے بڑے سرپرائزنگ ہوں گے. عمران خان نے کہا ہے نا کہ دیکھیں جی، ہم ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور آج ہم جس آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اصل معنوں میں یہی آزادی ہے، آزادی کی اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی ہے. تو اگر آج لوگ پورے ملک بھر سے باہر نکل کے عمران خان کے اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے تو عمران خان کی یہ ہار مانی جائے گی. آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ دیکھیں جی، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا اس کو ذرا غور سے پڑھنا اور دیکھنا اور انٹرپریٹ کرنا چاہیے. دس از ہائیلی مس لیڈنگ اینڈ ہائیلی مس ریپرزینٹنگ کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ ہے یہ. چونکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نے گزشتہ چلیں 2 مہینے چھوڑیں 4 سالوں میں کوئی ایک ایسا لفظ بھی کہا ہو جس کا یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہو کہ وہ پاکستان کو کوئی غلام ملک سمجھتے ہیں اور ان کے ذہن میں آزادی کا کوئی تصور ہے. اب یہ کام تو انہوں نے اس وقت شروع کیا جب ان کو بہت ہی ذلت امیز طریقے سے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکالا گیا رات کے اندھیرے میں بغیر کسی پروٹوکول کے. تو انہوں نے ایک نئی کہانی جو ہے وہ ایجاد کی کہ جی یہ سارا کام یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے ان کی اوور انفلیٹڈ قسم کی ایگو ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں یہ لوکل لوگ کہ یہ مجھے نکالیں، ان کے تو بس سے باہر ہے. لہٰذا میں ایک اتنے بڑی ایکسپیریئر قسم کی پرسنالٹی ہوں کہ مجھے دنیا کی سپر پاور ہی یہاں سے نکال سکتی ہے، اور یہ انہوں نے کیا. اور امریکی جو ہے ہاتھ پیر دونوں جوڑ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ ہمیں کوئی تم سے دلچسپی ہے، لیکن وہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں تم لوگوں نے یہ سارا کام کیا. تو یہ جو کام شروع ہوا یہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی سچویشن کریٹ ہونے کے بعد شروع ہوا. تو اس کے بعد بھی آج تک کیا انہوں نے کسی جلسے میں یا کسی پریس کانفرنس میں یا پرائیویٹ میٹنگ میں یہ ڈیفائن کیا کہ آزادی سے ان کی کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ لکھتے تو وہ ہیں نہیں کہ انہوں نے کوئی اس پہ کتاب یا کوئی آرٹیکل لکھ دیا ہو، لیکن کہنے کی حد تک تو انہوں نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا. اور یہ جو جدید قسم کی نیشنلسٹک فاشسٹ قسم کی گورنمنٹس دنیا میں آ رہی ہیں، جس میں یورپ میں بھی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بھی ٹرمپ کی شکل میں ایک فینامینن سامنے آیا تھا، ان سب میں ایک چیز جو کامن ہے
وہ یہ ہے کہ وہ ایسی ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں جن میں بہت بڑی تھرل ہے، لیکن اس کی وہ کبھی وضاحت نہیں کرتے، تاکہ وہ عوام کو تو اٹریکٹ کرے لیکن عوام کو پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر حقیقت میں ہے کیا۔ اب جب آپ امریکہ کے کنٹیکسٹ میں آزادی کی بات کرتے ہیں تو بالکل ایک انڈرسٹوڈ قسم کی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ملک پر امریکہ کا قبضہ ہے، وہاں پہ کوئی بیسز ہیں، امریکن فورسز وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، یا کوئی امریکہ کی اس طرح کی وہاں پہ کوئی قوتیں ہیں جن کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ ہے۔ اب امریکہ دنیا پہ دو طریقوں سے حکمرانی کرتا ہے، دو تین طریقوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک سیدھی سیدھی ملیٹری پریزنس ہوتی ہے، جس طرح کہ عراق میں ہوا یا افغانستان میں ہوا یا اور دوسرے اس طرح کی بے شمار کنٹریز میں ہوا، جہاں پہ ملیٹریلی آپ انٹرونشن کر کے تو ملک کو وہ کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ ایک طرح کا لوگ آزادی کا سلوگن اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم پہ تو قبضہ ہو گیا، غیر ملکی فوجیں آ گئی۔ پاکستان میں ظاہر ہے اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں تھی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکلی اتنی زیادہ انٹرونشن کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ملک کو چلا رہے ہیں، جس میں آپ ملک کی خارجہ پالیسی، انٹرنل پالیسیز جو ہے وہ امریکی مرضی کے مطابق دنیا کے ساتھ آپ جو ہے وہ وہی بولی بول رہے ہوتے ہیں جو امریکہ بول رہا ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سارے ملکوں میں ہے۔ جیسے کہ کوئی سچویشن پاکستان کے ساتھ اس لیے نہیں تھی کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے بھی پہلے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ٹائز تھی وہ آلموسٹ بریک ہو چکی تھی، آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ، جو کہ خود عمران خان نے بھی تسلیم کیا افغانستان کے ایشو پہ، جو کہ امریکیوں کے چھپا کے تو کٹ آف نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ افغانستان کے محاذ پہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا، اور وہ دھوکہ اس طریقے سے دیا کہ ہم سے پیسے لے کر بھی کھاتے رہے، اور انڈر دی ٹیبل جو ہے وہ طالبان کی بھی حمایت کرتے رہے۔ اس لیے ہمارا ان کے ساتھ اب کوئی کسی طرح کا اسٹریٹجک تعلق یا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے ٹوٹل کٹ آف کر دیا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ خود جو ہے جو بائیڈن نے عمران خان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، صحیح۔ یعنی اس معاملے میں جب ایک بہت ہی کریٹیکل جنکچر سے گزر رہے تھے حالات، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نہ تو اس پوزیشن میں تھا اور نہ انٹرسٹڈ تھا کہ وہ پاکستان کی انٹرنل جو پالیٹکس ہے اس میں انٹرفیئر کرے، جو کہ ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کسی بھی آزاد ملک کے پاس کہ وہ وہاں پہ آزادی کا نعرہ لگائے کہ جی یہ امریکی بیٹھا ہوا ہے، وہ امریکی بیٹھا ہوا ہے، ان کا یہاں پہ کیا کام ہے، یہ نکلے۔ تیسرا ہوتا ہے اکنامک، صحیح۔ جو سب سے بڑا ہوتا ہے، اور اکنامک کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو وہ نقد پیسے دیتے ہیں، ملٹری ایڈ دیتے ہیں، فائنینشیل ایڈ دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جو مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے یا آپ کا جو IMF ہو گیا یا اس طرح کے دوسرے اداروں کے تھرو وہاں پہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ تو یہ عالم تھا کہ عمران خان کشکول نہیں، ایک بہت بڑا تھال اٹھا کے، وہ ہماری پہاڑی پونچھی زبان میں کشکول سے بڑا ہی جو ہوتا اس کو تھال کہتے ہیں، تو وہ خود IMF کے دروازے پہ جو ہے سے اٹھتے ہی نہیں تھے، یہ سجدے کرتے تھے یہ IMF کے دروازے پہ، یہ اور ان کے منسٹر، اور دعائیں کرتے تھے کہ خدا کے لیے زیارتوں پہ کہ آئے خدا کوئی ایسی طریقہ نکال کے ہمیں جو ہے وہ IMF یہ قسط دے دے، جو کہ IMF ہر بندے کو پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور امریکہ کی رضامندی کے بغیر IMF کسی کو کتنا ہی قرضہ دے سکتا ہے۔ تو اس محاذ پہ لڑائی چلیں بن سکتی تھی کہ نہیں جی ہم تو معاشی طور پہ تھرو وایا IMF جو ہے وہ ہم تو امریکہ کے غلام ہیں، تو ہم آزادی مانگتے ہیں، کوئی مدد نہیں لیتے، اور IMF گیٹ آؤٹ، اور یہ ساری شاید ہم نہیں تو کوئی کہتا جی کو آزادی تھی۔ چوتھی چیز ہوتی ہے امریکہ کی جو انٹرونشن انٹرنیشنلی، وہ ہوتی ہے ثقافتی، جس کو آپ کہتے ہیں کلچرل، جس میں ان کے بہت سارے پروگرام ہیں، ایجوکیشن ہے، لائبریریز کو فنڈ کر دیا، اسکالرشپ دے دی، یہ سارے، جس کے پیچھے یہ میں نے وہی کہا کہ ہاتھ جوڑ کے بھاگتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، اور وہ بھی سارے ایلیٹ کلاس کی جو بچے ہیں ان کو اسکالرشپ دوسروں کا حق مار کے، ان جال سازی کر کے، جعلی سٹیٹس اور ان کے مارکس جمع کر کے ان کو بیچتے ہیں۔
تو ان سب کے خلاف جو لڑائی لڑے گا، جو میں نے آپ کو بتا دیا، اگر لڑ رہا ہے دنیا کے کسی کونے میں کوئی، ملیٹریلی، پولیٹیکلی، کلچرلی یا اکنامک کے حوالے سے، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ کوئی آزادی کی لڑائی۔ کبھی عمران خان نے ان میں سے کسی چیز کو مینشن کیا جو میں نے کی؟ اور کبھی اگر نہیں۔ مینشن نہیں کیا تو ان میں سے کون سا ایسا چیز ہے جو امریکہ سے وہ آزادی لینا چاہتا کہ اس کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اور وہی بکاؤ مال جو ہے وہ بک گیا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پیسے دے کے خریدا تھا، اور وہی لوگ جو لوٹے، جس کو آپ کہتے ہیں، جو لوٹا کریسی کا ایک پورا سلسلہ گزشتہ 40 سال سے وہاں چل رہا ہے، نسل در نسل لوٹوں کی ایک پوری نسل ہے وہاں پہ، جن کی خاص پارٹیاں ہیں، جن کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کے ذریعے لوٹا کریسی کو جو ہے وہ پروموٹ کر کے تو گورنمنٹ حکومتوں کو ڈسمنٹل کیا جائے یا ڈسپرس کیا جائے یا ٹاپل ڈاؤن کیا جائے۔ وہ جب انہوں نے خریدا تو وہ بہت بڑے عظیم اور نفیس لوگ تھے، اور جب انہوں نے خرید لیے یا بک گئے یا ڈر کے چلے گئے یا جو بھی ان کی تھی، وہ جناب جو ہے، اب یہ جو ہیں تضادات، ان کو اس نے نام دے دیا آزادی کا، اور چونکہ لوگ بیوقوف ہیں، اور یہ جو اب ان کی سچویشن بن گئی ہے، دے آر ناٹ جسٹ اے پولیٹیکل پارٹی، اور اس نے خود اعلان کر دیا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، یہ جو مارچ ہے، یہ جو ایڈونچر ہے، یہ پالیٹکس نہیں ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پالیٹکس، یہ جہاد ہے۔ جہاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک مذہبی رنگ دے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو میں کر رہا ہوں، اور جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ سو دیر از نو پالیٹکس، اور یہی بات جو ہے وہ جاتی ہے نیوٹرل اور نیوٹرلزم کے ساتھ، جو پاکستان کی پولیٹیکل ویکیبلری میں ایک نیا لفظ جو ہے، نئی جو ٹرم ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی، نیوٹرل، وچ مینز ملٹری سمپلی، جس کو پہلے وہ کہتے تھے ہوائی مخلوق، خلائی مخلوق، فلاں مخلوق، اب ان کا انہوں نے نیا نام رکھا ہے نیوٹرل۔ تو نیوٹرل کو بھی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ آپ بھی نیوٹرل اگر رہیں گے، یا آپ ہمارے ساتھ آ جائیں یا نیوٹرل رہیں، یعنی ادروائز آپ کی ایگزسٹنس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ if you are not helping me then صحیح۔ you should stand nowhere۔ تو یہ حالت ہے وہاں پہ جناب، جو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب۔ کسی بھی پی ٹی آئی کے ورکر سے جب آپ یہ پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آپ آزادی کو ڈیفائن کریں، کس آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس آزادی کی جو عمران خان نے خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے آئی ایم ایف کے ہاتھوں، تو اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے بھائی؟ اصل آزادی تو جو آپ کی معاشی آزادی ہے وہ ہوتی ہے۔ مگر جو بھی ہو، عمران خان نے جو بیانیہ ملک میں سیٹ کر دیا ہے، اس کا یہ، میں تو اس کو ریفرنڈم مانتا ہوں صاحب، کہ اگر لوگ نکلے عمران خان کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے ان کی جیت مانی جائے گی، نہیں تو عمران خان جو ہیں کم سے کم آنے والے 7-8 مہینوں تک ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ایک چیز میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، وہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ڈویژن پیدا کیا ہے وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ ایک گھر کے اندر ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم مت جاؤ، باہر مت نکلو، اور یہ وہ، اور بچے جو ہیں وہ عمران خان کے پیچھے پاگل ہیں، اس حد تک پاگل ہیں کہ اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھی ہیں، آئی ایم شور آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہو، ہم اس پورے کے پورے اس آزادی مارچ کے اوپر اپنی نظریں بنا کے رکھیں گے، اور آگے بھی اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔